اہل علم کے ہاں ایک سوال آتا ہے، وہ سوال یہ کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ، آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جہاں تک تسبیحات کی عبادت کا تعلق ہے، عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، اگر آپ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ تسبیحات کے لیے پیدا کیا ہے تو تسبیحات ہم کر رہے ہیں۔ ذکر اذکار کے لیے پیدا کیا ہے تو ذکر اذکار ہم کرتے ہیں۔ آئی تھی نا بات؟ تو اللہ نے مختصر جواب دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ نے ان کو مختصر جواب دے دیا۔ فرشتے بھی کہہ رہے تھے عبادت ہم کر ہی رہے ہیں، اور ہمارے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے بھی عبادت کے ہم نے تمہیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو وہ عبادت جب کر ہی رہے تھے تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ آیا؟ اب فرق سمجھو۔ فرشتوں کی عبادت اور طرح کی ہے، ہماری عبادت اور طرح کی۔ فرشتوں کی عبادت اس طرح ہے جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، غیر اختیاری طور پر سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، غیر اختیاری طور پر آنکھ دیکھ رہی ہے، نہیں بھی دیکھ رہی، غیر اختیاری طور پر کان سن رہے ہیں، نہیں بھی سن رہے۔ لیکن فرشتوں کے اوپر کوئی ایسا شیطان مسلط نہیں جو ان کو عبادت سے روکتا ہو۔ فرشتوں پر کوئی شیطان مسلط نہیں، اور ہم پر شیطان مسلط ہے۔ تو فرشتوں کی عبادت آسان اور ہماری عبادت مشکل۔ نمبر 2، فرشتوں میں اللہ نے کوئی نفس نہیں لگایا ہوا جو نفس ان کو عبادت سے روکتا ہو۔ اور انسان کے بارے میں کیا کہا؟ انسان کے بارے میں کہا اس کا نفس 3 طرح کا ہے۔ نفس امارہ جو صرف برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس مطمئنہ جو انبیاء علیہ السلام کا ہے، وہ انسان کے لیے کوئی پریشانیاں کھڑی نہیں کرتا، اور لوامہ ملامت والا نفس کبھی نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا نفس تو نفس لوامہ ہے۔ تو ہمارے اوپر شیطان بھی مسلط اور ہمارے اوپر نفس بھی مسلط۔ فرشتوں کے اوپر شیطان بھی مسلط نہیں اور فرشتوں کے اوپر نفس بھی مسلط نہیں۔ شیطان روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو فرشتوں کو روکتا ہو کہ تم اللہ اللہ نہ کرو۔ ہمیں روکنے کے لیے شیطان ہے، ہم شیطان کا مقابلہ کر کے، اس کا توڑ کر کے، اس کو ہرا کے پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں پر نفس لگا ہوا نہیں، ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ ہم نفس کو، اس کی طاقت کو توڑ کے، اس کے ساتھ جھگڑا کر کے، مقابلہ کر کے، اس کو ہرا کے پھر اللہ کے سامنے آ کے جھکتے ہیں۔ ایسا ہے بھائی؟ فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کی عبادت کے ساتھ روزی روٹی کا مسئلہ نہیں، ہمارے ساتھ روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ہم روزی روٹی کے مسئلے کو حل کر کے، اس کا توڑ کر کے پھر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے یہ چیز نہیں ہے۔ فرشتوں کے ساتھ نیند کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم عشاء کے وقت بھی اور فجر کے وقت بھی نیند کے ساتھ لڑنے کے بعد پھر فجر میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ فرشتوں کو بخار نہیں ہوتا، ہمیں بخار ہوتا ہے، ہم بخار کے ساتھ لڑ بھیڑ کے پھر آ کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم بھوک کے مسائل کو حل کر کے، اس کا توڑ کر کے پھر اللہ کے سامنے آ کے جھکتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ انسانوں کی عبادت میں اور فرشتوں کی عبادت میں۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، ایک چیز سے بنے ہیں۔ ہم آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنے ہیں۔ آگ اور پانی کا مزاج آپس میں نہیں ملتا۔ آگ غالب آ جائے تو پانی کو سلگا دیتی ہے،
پانی غالب آ جائے تو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پانی اور ہوا کا مزاج نہیں ملتا، ہوا اور مٹی کا مزاج نہیں ملتا، چار الگ الگ مزاجوں سے، چار الگ الگ چیزوں سے ہمیں بنایا گیا ہے، اور ہم ان سے ساری چیزوں کو اعتدال میں رکھتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پانی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھوڑے پنسیاں بن جاتی ہیں، کبھی آگ کا اضافہ ہو جاتا ہے تو بخار ہو جاتا ہے، کبھی ہوا کا اضافہ ہو جاتا ہے تو جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، کبھی مٹی کا اضافہ ہو جاتا ہے تو جسم میں خشکی آ جاتی ہے۔ ان چیزوں سے فرشتے متاثر نہیں ہوتے، نہ ان پر شیطان مسلط، نہ ان پر نفس مسلط، نہ ان پر بھوک مسلط، نہ ان پر نیند مسلط، نہ ان پر یہ مجبوریاں مسلط۔ عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں اور عبادت انسان بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، فرشتے کہہ رہے تھے عبادت تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ تمہاری عبادت کس طرح کی ہے اور انسانوں کی عبادت کس طرح کی ہے۔ اور بھائی سمجھ میں آئی؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ جب انسانوں کی زندگی کا مقصد عبادت ہے تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ پھر اب دین کہے گا کہ تم گھروں کو چھوڑ کے آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، کاروبار بند کر کے تم آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ عبادت تو مسجد میں ہوتی ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم جہاں ہو، جس حالت میں ہو، اس حالت میں رہ کے تم ہمارے حکموں کو پورا کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ، جس حالت میں ہوگے وہی عبادت ہم شمار کر لیں گے۔ تم دکان میں بیٹھے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق دکان چلاؤ تو تمہاری دکان عبادت ہو جائے گی۔ ذمہ دارہ کر رہے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ذمہ دارہ کرو، ہم تمہارے اس ذمہ دارے کو عبادت بنا دیں گے۔ تم سکول اور کالج میں پڑھ رہے ہو، اس کو اللہ کے حکم کے تابع بناؤ تو ہم تمہارا پڑھنا عبادت بنا دیں گے۔ تم سو رہے ہو تو اللہ اور اس کے رسول، اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو تو ہم تمہارے سونے کو عبادت بنا دیں گے۔ تم چہل قدمی کر رہے ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو تمہاری صبح کی سیر عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا حاصل کیا ہے؟ ہم اللہ کی اطاعت کریں۔